ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ دربار میں بالکل خاموشی تھی، حتیٰ کہ اگر وہاں سوئی بھی گرتی تو وہاں موجود لوگوں کو آواز سنائی دیتی۔ اس خاموشی کی وجہ بادشاہ سلامت کی پریشانی تھی، جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ تھا، مملکت میں ہر فرد خوش اور بادشاہ کی بادشاہت سے مطمئن تھا، مگر اس سب کے باوجود بادشاہ ہر وقت غمگین اور اداس رہتا تھا۔ بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی نورعین تھی۔ نورعین 32 برس کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ بادشاہ اس کی شادی کو لے کر بہت غمگین رہتا تھا، کیونکہ شہزادے کی عمر گزرتی جا رہی تھی، مگر اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہزادی کی شادی نہ ہونے کی وجہ شہزادی کے 3 سوالات تھے۔ شہزادی نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالات کے جواب دے گا، شہزادی نورعین اسی سے شادی کرے گی۔ کئی ریاستوں کے شہزادے بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگنے آئے، مگر ناکام لوٹ گئے۔ بہت سے ذہین و فتین لوگ بھی شہزادی سے شادی کی خواہش لے کر دربار میں آئے، مگر کوئی بھی شہزادی کے سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ شہزادی کی عمر دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ بادشاہ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی کے سوالات کے جواب دے گا، اسی کی شہزادی سے شادی کروا دی جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ اعلان سنا، مگر سب لوگ ناکام لوٹ گئے۔ یہی اعلان اس شہر میں موجود اعظم نامی شخص نے بھی سنا۔ اعظم ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں بھی اسے کافی معلومات حاصل تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دربار میں جائے گا اور شہزادی کے سوالات کے جواب دے گا۔ جب اس کے والد نے یہ بات سنی تو اسے منع کر دیا اور کہا، ہم غریب گھرانے کے لوگ ہیں، بڑی ریاستوں کے مالک آئے اور ناکام لوٹ گئے، تم کس طرح سوالات کے جواب دے سکتے ہو؟ تم تو انتہائی مفلس گھر کے بیٹے ہو۔ اعظم نے باپ کی ساری باتیں غور سے سنی، مگر اس کو خود پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ شہزادی کے سوالات کے جواب ضرور دے پائے گا۔ اس نے باپ کو تسلی دی اور محل کی جانب چل پڑا۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک غریب کسان کا بیٹا شہزادی کے سوالات کے جواب دینے اور شادی کی خواہش لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا ہے۔ مقررہ وقت پر دربار لوگوں سے بھر گیا اور سب لوگ شہزادی کے سوال اور اعظم کے جواب جاننے کے لیے ایسے ہی بےتاب تھے جیسے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ لوگ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو شہزادی کے 3 سوال بتاؤں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کو آسانی سے رسائی مل سکے۔ جی تو ناظرین، جیسے ہی بادشاہ سلامت اور شہزادے دربار میں تشریف لائے، مجمع کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھ گئے، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ آخرکار شہزادی نے اعظم سے اپنا پہلا سوال پوچھا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرانے لگی اور ملکہ نے نوجوان اعظم کو شاباش دی اور کہا، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ اب دوسرے سوال کی باری تھی۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور اپنے پاس پڑی ہوئی تلوار اٹھا کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سب لوگ اعظم کے جواب کے منتظر تھے۔ اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی جیب سے ایک قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ ملکہ عالیہ نے خوشی سے نوجوان کو مخاطب کر کے بولا، شاباش، تمہارا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ اپنا تیسرا سوال پوچھنے کے لیے شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور واپس سیڑھیاں چڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال مشکل اور عجیب و غریب تھا۔ ہر ایک سوچ میں گم تھا کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ سب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے اور اعظم کے جواب کے منتظر تھے۔ آخرکار اعظم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ملکہ عالیہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نوجوان کو داد دینے لگی اور کہا، مبارک ہو، تمہارا تیسرا سوال بھی درست ہے۔ یہ سن کر پورے دربار میں موجود لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم کو مخاطب کر کے کہا، تم نے شہزادی کو مطمئن کر دیا، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے اس کا کیا جواب دیا۔ اعظم پر اعتماد تھا، بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور بولا۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، جی ہاں، میرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، بہت خوب، جان کر خوشی ہوئی۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کاری ہوتا ہے۔ بادشاہ جواب سن کر خوش ہو گیا اور بولا، تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال اور دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ شہزادی کا تیسرا سوال کون سا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بادشاہ کو جواب دیا۔ شہزادی سیڑھیاں اتر کر اور پھر واپس جا کر تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی، بتاؤ وہ چیز کون سی ہے؟ میں نے جواب دیا، دل۔
کیونکہ دل انسان جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو قریب بلا کر گلے لگایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ اعظم نے یہ ثابت کر دیا کہ مال و دولت اور جاہ و جلال ہی سب کچھ نہیں، بلکہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ چیز دیکھنے میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اور نیکسٹ آپ کو کس ٹاپک پر اور کیسی ویڈیو چاہیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔